ہر عمل سے یہ کام اچھا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہر عمل سے یہ کام اچھا ہے. ہر عمل سے. تقریر کے لیے دعوت دے رہی ہوں یاسمین پروین بنت محمد نعیم صاحب گھر مٹکڑیا. یاسمین پروین مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں. علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں. خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. صدر محترم اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا. بہت سارے مفکروں، دانشوروں، مقرروں اور خطیبوں سے سنا ہوگا. میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کی ارادہ سے آئے ہوں. علم کے دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی ایک اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو انسان کی عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی اور ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ وہ کون سی شے تھی جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے بنا پر کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے. جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائے جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق. اسلام کے پاسبانوں، اخروی علم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ اور حدیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم و اہل جاہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمات یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اہل علم و اہل جاہل برابر نہیں ہو سکتے. ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالمین علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. عالم کی فضیلت عابد پر ایسا ہی ہے جیسا کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچے کو اسلام تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچے کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں. یہ صرف شیطان کا فریب ہے. دو شیطان مردوں جس نے عہد کر لیا کہ نبی آدم علیہ السلام کو جہنم پہنچائے گا. یہ شیطان ہماری راز اصلی دشمن ہے. اپنے خوبصورتی اور رنگی سان میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے. یاد رکھے اگر ہم کم سن معصوم بچے خیر خواہ ہیں تو ایسے عالم دین بنائے. اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ یستغفر العلم فی السماوات والارض. زمین و آسمانوں میں جتنے اشیاء ہو وہ سب عالم کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، مگر مسلمان کے حال ہے کہ انگریزوں کے جال میں پھنس کر اپنے دین معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں. اگر آج ہم نے اپنے بچے کو علم دین کے تعلیم دین تو یقیناً آخرت میں یہی بچے ہمارے شان و شوکت کے ذریعہ بنیں گے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک شخص تھا، اس خواہش و تمنا تھی کہ اس کے اولاد میں عالم دین ہو، لیکن اس کو اولاد ہی نہ تھی. جب بی بی حمل سے تو اچانک بیمار ہو گئی اور اسی حالات میں دور فانی سے اس کی روح پرواز کر گئی. انتقال قبل شخص نے وصیت کی تھی کہ اگر اسے سے لڑکا پیدا ہوئے تو اس کو عالم دین بنانا. خدا کے قدرت سے لڑکا ہی پیدا ہوا. کسی نے مرنے والے کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب مبتلا ہے. پھر چند سال بعد اسی شخص نے مرنے والے کو خواب میں عیش و عشرت میں دیکھا تو خواب دیکھنے والے نے سوال کیا کہ میں اس سے پہلے بھی تم کو دیکھا تھا جب تم عذاب مبتلا
ساتھ ہے اور اب دیکھتا ہوں کہ شان و شوکت کے ساتھ تم اپنے لمحات گزار رہے ہو. تو اسی مرنے والے شخص نے کہا کہ آج میری بیوی نے میرا اس بچے کو مدرسہ میں داخلہ کرایا اور اس بچے نے آج بسم اللہ پڑھے جس کے بنا پر میری مغفرت ہو گئی. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے چاہیے اور اپنے بچے کو دین کے تعلیم دین کیوں نہ کہ عالم کے قلم کے سیاہی شہیدوں کا خون سے بھی افضل ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء اکرام کا کلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تلا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا. کیوں نہ کہ علم کی طلب عبادت ہے, علم کی گفتگو جہاد ہے, علم کی سنگستی اور خوشحالیہ میں چراغ راہ ہے, علم دل کی زندگی ہے, علم سے خدا کی عبادت و اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ترجمہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے میں جو اولو الامر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت مجاہد, حضرت ابن امی رما, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء اکرام کا کلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون سے بھی افضل ہے. حضرت